نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کردہ تیسرا اہم ترین مسئلہ واضح فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ رہن، جس کو ہم اردو میں پنجابی میں گروی رکھنا کہتے ہیں۔ گروی رکھنا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ تمہیدی بات سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور دین متین نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو اصول، جو قانون، جو ضابطے بیان فرمائے ہیں وہ مکمل اور اکمل ہیں۔ ان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو نامکمل رہ گیا ہو اور اس کی تشریح اور توضیح کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ البتہ بعض اصولی چیزیں جن کے جزیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں واضح کے ہدایات کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، تو ان کے لیے دوسرا اصول وضع فرمایا کہ جو چیز تمہیں قرآن اور حدیث سے واضح طور پہ معلوم نہ ہو تو پھر قرآن اور حدیث کے دیگر مسائل پر انہیں تم قیاس کر سکتے ہو، ان سے تم استنباط کر سکتے ہو، جس کے نتیجے میں امت کے فقہا نے اس اصول اور ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو استنباط فرمایا۔ اسی کو فقہ دین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے بتلائے ہوئے اصول اور قوانین مکمل ہیں۔ اس بات کے سمجھنے کے بعد اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور اساس دین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا پہلو، تعاون کا پہلو ہمارا رہنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اور احادیث مبارکہ نے بھی قرض حسن کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ یہ تین تمہیدی باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں، اور اس کے بعد اب موجودہ صورتحال میں یعنی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کردہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کو گروی رکھنے کا مسئلہ کہتے ہیں یا اس کو رہن کا مسئلہ کہتے ہیں۔ رہن میں تین لفظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راہن، دوسرا ہوتا ہے مرتہن، اور تیسرا ہوتا ہے مرہون۔ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ راہن وہ آدمی کہ جو اپنی کوئی چیز قرض کے بدلے میں بطور ضمانت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زید بکر سے 2 لاکھ روپیہ قرض مانگ رہا ہے۔ بکر یہ کہتا ہے
کہ آپ کو جو 2 لاکھ روپے قرض چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی گارنٹی کے طور پر، اس کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز آپ میرے پاس رکھوا دیں، تاکہ کل کو اگر آپ متعینہ تاریخ تک قرض کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر میں اپنی دی ہوئی رقم کی وصولی کے لیے اس مقبوضہ چیز کو یا زمان میں رکھی ہوئی چیز کو سیل کر کے، فروخت کر کے اپنی رقم وصول کر سکوں۔ اب یہ جو مطالبہ کر رہا ہے کسی چیز کے رکھوانے کا، وہ جو چیز رکھوانا ہے، ایک ہے وہ چیز، نمبر 2 وہ آدمی جس نے اس چیز کو رکھوایا، نمبر 3 وہ آدمی جس کے پاس وہ چیز رکھی جا رہی ہے۔ اب یہ 3 فریق ہو گئے، یہ 3 گروہ ہو گئے، یہ 3 نام ہو گئے۔ تو ان تینوں کو الگ الگ نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ جو چیز ہے اس کو مرہون یا مرہونہ کہتے ہیں، شے مرہونہ، اور وہ جو قرض کے بدلے میں، رقم کے بدلے میں چیز رکھوانے والا ہے، جس کو مقروض ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ مقروض اس کو عربی میں راہن کہیں گے، کیونکہ وہ چیز دے رہا ہے، رہن رکھوا رہا ہے۔ اور وہ جس کے پاس چیز رکھوائی جا رہی ہے وہ مرتان۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 نام، گروی رکھنے والا، رکھوانے والا، اور وہ چیز جس کو گروی کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس گروی شدہ چیز رکھی جا رہی ہے۔ یہ 3 فریق ہو گئے، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلی بات سمجھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے رہن رکھوانے کا حکم جاری کیا ہے بطور استحباب، یعنی آپ کسی چیز کو بطور گروی کسی کے پاس قرض کے بدلے میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ آدمی بھی اس چیز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ شریعت میں اس پر کوئی قباحت نہیں، کوئی قدغن نہیں، اجازت دی ہے شریعت نے۔ اگلی بات، موجودہ دور میں ہم نے بہت سارے مسائل کو معاشرتی طور پر، خاص طور پر معاشرتی طور پر ہم نے بہت سارے مسائل کو اس کی تشریح اور اس کی تعبیر خود اپنے الفاظ میں کرنا شروع کر دی ہے، اور اپنے تئیں خود اس کے مطالب اور مقاصد بیان کرنا شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو روح دین تھا، وہ جو دین کی روح تھی، وہ متاثر ہو گئی۔ جو دین کا بہترین اور اعلیٰ مقصد تھا وہ متاثر ہو گیا۔ اسی ایک مسئلے کو لے لیجئے، چونکہ ہمارا زیر بحث مسئلہ بھی یہی ہے، اسی مسئلے کو لے لیجئے۔ آج کے اس دور میں ہمارے ہاں عام طور پر گروی رکھنے، رکھوانے یا گروی شدہ چیز کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر اسلام کا کانسیپٹ بیان کروں گا۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ زید نے بکر سے 2 لاکھ روپے مانگے۔ بکر نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس اس کے بدلے میں میرے پاس رکھوانے کے لیے کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، جناب میری ایک گاڑی ہے جو گھر میں فارغ کھڑی ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب زید بکر کو اپنی گاڑی دے دیتا ہے 2 لاکھ کے بدلے میں، جو کہ بطور قرض ہے۔ اب اس نے قرض لیا 6 مہینے کے لیے، تو 6 ماہ تک گاڑی بکر کے پاس رہتی ہے۔ اگر معاملہ یہاں تک ہی ہو تو شریعت میں اس پر کوئی قدغن نہیں، لیکن ہمارے یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ گاڑی لے کر کے گاڑی استعمال کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ رینٹ آؤٹ کرنے والی چیز ہے تو اسے رینٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نفع دینے والی چیز ہے، یعنی ثمر آور ہے، باغ ہے، اس میں سے پھل لگنا ہے تو پھل بکر کا ہوگا۔ گاڑی کو رینٹ آؤٹ کرے گا تو اس کا سارا رینٹ بکر کو ملے گا۔ اگر وہ بھینس وغیرہ ہے تو اس کا دودھ بکر کو ملے گا۔ زمین ہے تو اس کی کاشتکاری اور اس کے سارے معاملات بکر کو ملیں گے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جناب میرے پیسے سے وہ فائدہ اٹھائے تو
تو اس کی مرہونہ چیز سے میں فائدہ اٹھاؤں گا؟ یہ ہے کانسیپٹ، اور اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین ہے، اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ دین کی تشریح اور تعبیر یہ ہے۔ حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع جڑا ہوا ہو، جس سے کوئی نفع جڑا ہوا، یعنی قرض دینے والے کا نفع جڑا ہوا ہو، تو فہو ربا، تو وہ سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یعنی بکر نے زید کو جب 2 لاکھ روپے دیا، اب اگر بکر 2 لاکھ کے عوض میں گاڑی سے نفع اٹھاتا ہے، بیس سے دودھ لیتا ہے، زمین سے کاشتکاری کرتا ہے، زمین کی پھلوں درختوں سے پھل لیتا ہے، یا اناج حاصل کرتا ہے، یا دکان کا جو ہے وہ کرایہ وصول کرتا ہے، جو بھی معاملہ جس میں نفع ہو رہا ہو، قرض کے بدلے میں نفع ہو رہا ہو، کس کو؟ قرض دینے والے کو، تو شریعت مطہرہ نے اس کو سود قرار دیا۔ شریعت مطہرہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب پھر رہن رکھوانے کا فائدہ کیا؟ جناب رہن رکھوانے کا فائدہ اور مقصد ضمانت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ عدالت میں جو آدمی بطور ضمانت کھڑا ہوتا ہے کہ میں فلاں کا ضامن ہوں، تو کیا عدالت اس کو وہاں پر باندھ دیتی ہے کہ چل بھائی تو اب ضامن بن گیا ہے، تو یہاں پر اجرت کر، محنت کر، مزدوری کر، تیری اجرت جو ہے وہ جس کو ملے گی تو وہ ہم فلاں کو دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت متعینہ تک اس آدمی کو مہلت ہے، جب وقت متعینہ مکمل ہو جائے اور یہ ادائیگی نہ کر سکے، واپس نہ آ سکے، معاملات کو کلیئر نہ کر سکے، تو میں ضامن ہوں یا یہ چیز ضامن ہے، اور پھر اب ضمانت والی چیز کو یا ضامن کو پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کا وہ شخص کہ جس کی آپ نے ضمانت دی ہے، ضمان لہو، جس کے لیے آپ نے ضمانت دی ہے، وہ تو اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، اب بتلائیے کیا آپ اس کی جگہ پہ ادائیگی کریں گے یا اس سے لے کر دیں گے؟ اب بھی عدالت ایسا نہیں کرتی کہ فوراً اسے جو ہے وہ پابند سلاسل کرتے، عدالت اسے پوچھتی ہے اب کیا کرنا ہے، آپ نے ضمانت دی ہے۔ تو ضمانت میں رکھی ہوئی چیز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز بطور گارنٹی ہے، اگر 6 ماہ میں رقم زید واپس نہیں کرتا بکر کو، 2 لاکھ روپے اس نے لی، اگر 6 ماہ میں ادا نہیں کرتا تو اس کی مرہونہ چیز جو کہ دکان کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں ہے، پلاٹ کی شکل میں ہے، یا باغ کی شکل میں ہے، یا جانور کی شکل میں ہے، یا گاڑی کی شکل میں، کسی بھی صورت میں اس کی جو مرہونہ چیز ہے، اس مرہونہ چیز کو اب اصل قرض خواہ جس کو ہم بکر کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ آدمی اب اسے وارننگ دے کر کے قانوناً شرعاً اس کو فروخت کر کے اس میں سے اپنی دی ہوئی رقم لے کر کے، اگر کوئی رقم ایکسٹرا بچتی ہے تو وہ اسے راہن تک پہنچا کر کے اپنے معاملات کو کلیئر کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے گارنٹی کا مقصد۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ گارنٹی کا نہیں ہے، ہمارے ہاں معاملہ ہاتھ در ہاتھ، نقد بنقد سودا کرنے کا ہے۔ یہ گویا کہ ایک قسم کا سودا ہوتا ہے۔ چند فقہا اور چند محدثین اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کیا کہ مرہونہ چیز سے مرتہن نفع اٹھا سکتا ہے، یعنی جس کے پاس گروی رکھوائی گئی چیز وہ آدمی گروی شدہ چیز سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک، اکثریت فقہا کے نزدیک مرہونہ چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ جتنی بات سمجھ گئی؟ اس لیے کہ مرہونہ چیز ایک امانت ہے، اور امانت کے اندر تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، امانت کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور امانت کے دیگر احکامات ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے اگلی سورہ مبارکہ میں آئے گا معاملہ۔ تو مختصر یہ کہ ایک چیز جو کہ آپ کسی کے پاس بطور امانت رکھوا رہے ہیں، اگر اس امین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں امانت داری کے اعتبار سے پوری کی، پھر بھی اگر وہ چیز ضائع ہو گئی
تو جو اس کے پاس امانت رکھوانے والا ہے وہ اس سے اس شے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، شرعاً اسے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، یہ امانت داری کا ایک اصول ہے۔ لیکن اگر وہ چیز ایسے دی گئی کہ آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس کو استعمال کر لیں اور وہ قبول کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں استعمال کروں گا اگر مجھے ضرورت پڑے گی، تو پھر وہ امانت نہیں ہے، پھر وہ امانت نہیں ہے، پھر اب اس کا معاملہ دوسرا ہو گیا۔ اب اگر اس سے وہ کوئی چیز ضائع ہوگی تو اس کا تاوان اس کو بھرنا پڑے گا، اگرچہ اس کے اپنے ارادے سے ضائع ہو یا بے خبری میں ضائع ہو یا غفلت میں ضائع ہو یا اس میں اس کا کوئی کردار ضائع ہونے کا نہ ہو، تب بھی وہ اس کا تاوان دے گا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے لفظ امانت اور غیر امانت میں۔ تو جب آپ کے پاس ایک چیز بطور ضمانت، بطور گارنٹی آتی ہے تو وہ بطور امانت ہوتی ہے، یعنی اس کو امانت کہا جاتا ہے، اور امانت کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جب امانت کے اندر تغیر و امانت کا تاوان نہیں ہوتا تو اس کے اندر تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مرہونہ چیز مرتہن کے پاس اس کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ضائع ہو جائے، اس کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ مرتہن سے وہ چیز ضائع ہو جائے، یعنی خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے یا اس کے گودام میں رکھی ہوئی تھی جل جاتی ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر یاد رکھیے مرتہن راہن کا اپنا راہن کی چیز کا جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا یا اس کی ادائیگی کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے شرعاً۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، یہ موجودہ صورتحال غلط ہے، اور ان حالات میں اگر کوئی آدمی اس طرح کرتے ہوئے قبضہ بھی کر لیا، چیز سے نفع بھی اٹھا لے، اور کل کو اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو پھر کہے جناب چونکہ یہ امانت تھی، امانت میں واپسی نہیں ہوتی، نہیں جناب، اب آپ نے امانت سمجھا ہی نہیں، آپ لوگوں نے تو معاملات کو برعکس کر دیا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے بیان کردہ اصول کے مطابق موجودہ حالات میں جو معاملات کیے جا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ، کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ایک شخص سے 8.5 لاکھ روپے قرض لیا، اور یہ بات ہے 2.25 سال یا 2.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہے 12 سال پہلے کی، کہ میں نے 8.5 لاکھ روپے قرض لیا آج سے 12 سال پہلے، یعنی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 14.5 سال یا 15 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے اتنا عرصہ پہلے قرض لیا اور ان سے یہ کہا تھا کہ جب میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کو ادا کر لوں گا، آپ اس وقت تک میرا یہ مکان گروی رکھ لیں۔ اور میرا مکان 3 منزلہ تھا، 3.5 مرلہ پلاٹ پہ بنا ہوا 3 منزلہ مکان تھا، اس سے وہ نفع اٹھاتے رہے 12 سال تک، اور میرے پاس ان کا 8.5 لاکھ روپیہ تھا۔ اب شرعی طور پہ آپ مسئلہ بتائیے، پتہ میں نے ان کو پہلا جواب کیا دیا؟ میں نے کہا تب شریعت آپ کو یاد نہیں تھی 12 سال پہلے جب آپ معاہدہ کر رہے تھے؟ تب یاد آنی چاہیے تھا نا۔ آج آپ کو جب ادائیگی کی باری آئی اور آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سن رکھا ہوگا معاہدے کو، معاملے کو، تو اگر آپ نے اب اس کو یہ سمجھا ہے کہ جناب میں اگر 12 سال کا حساب کروں تو میرا تو 8.5 سے زیادہ بن جاتا ہے ان کے اوپر۔ 3 منزلہ بلڈنگ کا کرایہ ہی لگا لیجئے، 4-4 ہزار روپے پورشن بھی لگا لیجئے، ایوریج 3 ہزار روپے لگا لیجئے، 9 ہزار روپے ماہانہ بنیاد پہ لگا لیں، تو آپ کا تو معاملہ ان کے اوپر بڑھ چلا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں آپ نے سن رکھا ہے اور اس طرح کے؟ آپ یقین کریں بخدا انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں میں نے ایسی سنا ہے، میں نے یہی سنا ہے کہ اگر اس طرح کا معاہدہ اور معاملہ ہو تو پھر اس میں جو آدمی نفع اٹھائے گا چیز سے، مرہونہ چیز سے، وہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو میں نے تو اس لیے شرعی مسئلہ پوچھا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ اب آپ چونکہ معاہدہ کر چکے اور جو معاہدہ آپ نے کیا ہے آپ کے ملک کی قانون کے مطابق آپ اس کے پابند ہیں۔ آپ نے شریعت کو پوچھنا تھا تو شریعت 12 سال پہلے پوچھنی چاہیے تھی کہ میں معاہدہ کرنے لگا ہوں، شرعی اعتبار سے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی نہیں سر، جب ہمارے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو خدا کی قسم ہم شریعت کی طرف دوڑتے ہیں،
جب ہمارے اپنے مفادات وابستہ نہیں ہوتے، جب ہمارے اگینسٹ جاتا ہے مسئلہ، تو ہم شریعت کی طرف نہیں جاتے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہے آپ کہ جب ہمارے اوپر بیتتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت کے مسئلے پوچھنے سے میرا فائدہ ہوگا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ فوراً شریعت کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا مفاد شریعت کے مسئلے میں نہیں ہوتا، دنیاوی قانون میں میرا مفاد ہوتا ہے، جس کو ہم دنیاوی معاشرتی اصول اور قوانین اور پریا اور پنچایت اور اس طرح کے معاملات اور رسم و رواج سمجھتے ہیں، اگر ان میں مجھے اپنے مفادات نظر آتے ہیں، تو پھر اگر مجھے کوئی دین بتائے بھی تو پھر میں کہتا ہوں جناب کیا کریں، اب رسم و رواج ہے، ان کی پابندی بھی تو ضروری ہے، قوم برادری ہے اس کی بھی تو پابندی ضروری ہے۔ بہرحال ان کو میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے آج آپ کے مفادات وابستہ ہیں تو آپ دین کی طرف آئے ہیں، کاش کہ آپ 12 سال پہلے دین کی طرف آتے، آپ یہ معاہدہ ان کے ساتھ دینداری کی بنیاد پہ کرتے، تو عین ممکن تھا کہ وہ آدمی آپ کا مال گروی رکھتا، آپ کا پلاٹ آپ کا مکان گروی رکھتا اور اس سے اجرت حاصل ہونے والی کو آپ کو دے دیتا، لیکن آپ نے معاہدہ اس وقت کیا ہی غیر اسلامی اور غیر شرعی۔ جب آپ نے غیر اسلامی غیر شرعی معاہدہ کیا ہے، اب دنیاوی قانون کے مطابق آپ اس کے پابند ہیں، جس ملک اور سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی سوسائٹی کے قوانین کی آپ کے اوپر پابندی کرنا اور اخلاقی طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اس پابندی سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں انہیں ضرور بتائیے، انہیں مسئلہ ضرور بتائیے، انہیں مسئلہ بتائیے، ان سے کہیے دیکھیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو پوری کی پوری رقم ادا کرتا ہوں، آپ نے جو لے لیا وہ لے لیا، لیکن شرعی اعتبار سے آپ کے لیے لینا درست نہیں ہے، آپ کا ضمیر مانتا ہے تو رکھ لیجئے، نہیں ضمیر مانتا تو اس میں سے بنا کر دیجئے۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اس میں آپ کے ساتھ تعاون کہ میں جو مروجہ کرایہ داری نظام ہے اس میں آپ کو آپ کے لیے سہولت کر دیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، آپ کرایہ مختصر کر دیجئے، کم کر دیجئے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں معاہدات اور معاملات طے کرنے سے پہلے شرعی ضابطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہی بات میں نے چند دن پہلے کے درس میں سمجھائی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ہے وہ بات۔ پہلے بحیثیت مسلم اور مسلمہ ہم فرض نہیں سمجھتے، اور جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی آپ مسئلہ بتائیے۔ وہ بڑے غصے میں تھے، وہ بیٹا بڑے غصے میں تھا، اس نے 3 طلاق دی تھی۔ تو دیکھیے جی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، کیا کریں جی، وہ اس وقت انسان ہے نا، انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو 3 طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے جی 3 طلاق۔ اچھا جی لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی میں دیکھیں منہ سے نکل گیا جی، اب کیا کریں؟ وہ دیکھیں جی غصے میں آگے اس نے لکھ دیا، کیا ہو، وکیل نے اس کو تھوڑا سا مطلب بات کی، اس نے آگے لکھ دیا، وہ نہیں جی اس نے صرف میسج کیا ہے، دیکھیں اس نے صرف میسج کیا ہے۔ اور بھائی میرے پہلے مسئلے کو سمجھ لیں، پہلے مسائل کو سمجھ لیں، اللہ کے لیے خدا کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پہلے مسائل کو سیکھ لیں، کم از کم اتنی شدت تو ہونی چاہیے کہ مجھے غصے میں کیا کرنا ہے، مجھے ہنسی مذاق میں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا، تم تو غصے کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کوئی آدمی اگر پیار سے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی۔ یا تو غصے اور پیار والی بات ہی نہیں ہے، یا تو معاملہ ہے اپنے سے رشتے کو کاٹنے کا، رشتہ تم نے کاٹ دیا، پیار سے کاٹ دیا یا نفرت سے کاٹ دیا، کاٹ تو دیا، بٹن دبا دیا نا جی، غلطی سے دب گیا یا جان بوجھ کے دبا، بٹن دب گیا، اب سسٹم چل پڑا، جسے کٹنا تھا کٹ گیا، جسے ملنا تھا مل گیا، ختم۔ اس لیے پہلے احتیاط کیا کریں۔ بہرحال دیکھیے جی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہاں اس جملے کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کو ترجمے کے بعد سمجھیں۔ فرمایا اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا مل نہ سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید رہن رکھنے کا عمل حالت سفر میں ہے، حالت سفر میں ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو پھر آپ چیز رہن رکھوائیں اور قرض لے لیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ جب آپ سفر سے واپس آئیں تو اپنے جو آپ کے اوپر قرض ہے وہ قرض آپ لوٹا کر کے اپنی مرہونہ چیز کو واپس لے لیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو بات ہے یہ بطور شرط نہیں ہے، بطور شرط نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ حالت سفر میں انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا،
ضرورت جب پڑتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں یار میرا ایک مکان ہے، اس مکان کو آپ گروی رکھ لو اور مجھے جو ہے وہ اس وقت موجودہ صورتحال میں مجھے 5,000 10,000 20,000 چاہیے، آپ مجھے دے دیں، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، جب وہاں جاؤں گا آپ کو آپ کی رقم دے دوں گا اور آپ میرے مکان کا قبضہ مجھے واپس دے دیجیے گا، اور اگر میں نہ دے سکوں آپ میرا مکان جو ہے وہ سیل کر دیجیے گا اور اس میں سے اپنی رقم لے کر کے بقیہ رقم مجھے دے دیجیے گا، ایسی کی صورت ہو۔ یہ عام طور پہ سفر میں زیادہ اس کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے سفر کی بات عمومی طور پہ کہی ہے، ورنہ سفر کے بجائے حضر میں بھی رہن رکھنے کی چیزوں کی اجازت ہے۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آخری لمحات کے اندر، آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے بطور اناج 20 یا 30 صاع اناج حاصل کرنے کے لیے ایک یہودی سے معاہدہ کیا۔ روایت میں 20 صاع بھی آتا ہے، 30 صاع بھی آتا ہے کہ آپ نے اناج لیا گھر کی ضروریات کے لیے، اور اس کے بدلے میں بطور رہن، بطور گروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ رکھوائی، اپنی زرہ جو کہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ رکھوائی آپ علیہ السلام نے کس کے پاس؟ یہودی کے پاس۔ کس کے پاس رکھوائی؟ یہودی کے پاس۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے پردہ فرما گئے کہ آپ کی مرہونہ چیز یہودی کے پاس تھی اور اس کا 20 صاع یا 30 صاع کا اناج وہ آپ کے اوپر قرض تھا، بدلے میں بطور جو چیز لی تھی وہی چیز واپس دینی تھی، اتنے ہی صاع اناج واپس دینا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاہدہ یہودی کے ساتھ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اناج اس یہودی کو دے کر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرع جو کہ مرہونہ چیز تھی اور بطور رہن رکھوائی گئی تھی وہ زرع واپس لی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرکات میں پھر سے شامل کر دیا۔ بس ہماری اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حالت سفر ہی میں رہن نہیں رکھوایا جا سکتا بلکہ حالت حضر میں بھی، اقامت میں بھی رہن رکھوانا درست ہے، لیکن رہن رکھوائی کی چیز سے نفع اٹھانا مرتہن کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے، اس چیز سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس میں سے اس کا نفع منہا کیا جائے گا۔ مرہونہ چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جس سے کچھ حاصل کیا جائے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جس سے کچھ حاصل نہیں کیا جاتا، وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تلوار ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی سب کچھ ہے۔ اب اس کو کوئی آدمی ہاتھ میں لیتا ہے اور ہاتھ میں لے کر کے اس کو یوں دیکھتا ہے، یوں چلاتا ہے، اس سے کوئی گر کرتب وغیرہ سیکھتا ہے تو اس کو استعمال کرنا نہیں کہتے، اس کو استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا نہیں کہتے، اس سے نفع اٹھانا نہیں کہتے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی کے پاس رہن رکھی ہوئی چیز دکان ہے، اب اس نے اس دکان میں اپنا سودا رکھ دیا، بطور اسٹور اس کو استعمال کیا، یا بطور شو روم جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کیا، یا اس کو بطور کرایہ داری اس کو استعمال کیا اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، کرائے پہ چڑھا دیا، یا خود اس پر چیزیں رکھ کر کے اس کو فروخت ان چیزوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دکان سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کرائے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا چیزیں رکھنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا چیزیں بیچنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تلوار سے وہ کوئی فائدہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ تو اب ہے مرہونہ چیز وہ بھی، اسے بھی وہ استعمال کر رہا ہے، اسے بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے استعمال میں نفع نہیں، اس کے استعمال میں نفع ہے۔ شریعت مطالعہ نے نفع سے منع کیا ہے، مطلقاً استعمال سے منع۔ بس ہماری ایسے ہی جیسے کسی آدمی کے پاس چادر ہے، رہن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، اب اگر اس نے چادر کو چلتے چلتے اپنے کانوں پر ڈال دیا، سر پہ ڈال دیا، رہن میں رکھوائی، چادر رکھوائی اور اس نے وہ چادر سر پہ ڈال دی، اب اس کو تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی، اس نے سر کے اوپر چادر ڈال دی اس کی، تو اب اس سے اس نے
دیکھیے بظاہر استعمال تو کیا، لیکن یہ ایسا نفع نہیں ہے کہ جس نفع کی وجہ سے اس مرہونہ چیز کے اندر کوئی کمی زیادتی ہوئی ہو، نہ اس کو بطور اجرت دیا گیا، نہ اس سے بطور اجرت کام لیا گیا، بس اس کو جو ہے وہ سر پہ ڈال دیا گیا. تو یہ اس کی اجازت موجود ہے، اگرچہ اگر اس کو اس انداز میں دیکھا جائے جس کو فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی پر قرض ہو تو اس آدمی کے سایہ دیوار سے بھی بچو. سمجھ رہے اس جملے کا مطلب؟ سمجھے؟ جس آدمی پر قرض ہے اس آدمی کے سایہ دیوار سے بھی بچو. حالانکہ سایہ دیوار میں تو کوئی بظاہر نفع نہیں ہے، لیکن تقوی، یہ تقوی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہوا سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چادر نہ ڈالے. تقوی کا تقاضا تو یہ، لیکن شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے کہ جس سے مرہونہ چیز کو نقصان ہو رہا یا مالک کا نقصان ہو رہا ہو. مالک کا نقصان بھی نہیں، مرہونہ چیز کا بھی نقصان نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اللہ اکبر. فرمایا اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت داری کا خیال رکھے اور اسے ادا کرے. یہ جملہ ترغیباً کہا گیا ہے دونوں کے لیے. ایک وہ آدمی جس نے قرض دینا ہے، ایک وہ آدمی جس نے قرض لینا ہے، دونوں کو ایک ترغیب دی گئی کہ دیکھو اگر کوئی آدمی تمہیں بغیر رہن رکھے کوئی چیز دے دیتا ہے تو تمہیں بھی امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مدت کے مطابق، مدت کے اندر اس کو اس کا قرض واپس لوٹا دینا چاہیے. اس سے گویا کہ اس کو بھی ترغیب دی کہ بغیر رہن کے چیز رکھوانے میں انشاءاللہ نفع ہے، اور اس کو بھی ترغیب دی کہ بر وقت ادا رہن رکھوانے کا مقصد کیا. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ رہن رکھوانے کا بنیادی مقصد ضمانت اور گارنٹی ہے. دیکھیے یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف، اگر رہن رکھوانے کا مقصد نفع اٹھانا ہوتا تو یہ جملہ ہوتا ہی نہ، پھر تو اس جملے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ ضمانت، ضروری نہیں کہ ضمانت ہی رکھو، گارنٹی ہی رکھو. کبھی اعتماد اور توکل اور بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ایک دنیا کا نظام اعتماد اور بھروسے پہ چل رہا ہے، اعتماد اور بھروسے پہ چل رہا ہے. جہاں تک آپ کا کسی پر اعتماد اور بھروسہ ہے وہاں تک آپ کے معاملات درست چل رہے ہیں. جب آپ کا معاملہ کسی کے ساتھ اعتماد اور بھروسے کے اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر یقین کریں کہ معمولی چیز میں بھی شک اور تردد پیدا ہو جاتا ہے، شک اور تردد پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جب امانت داری کے مطابق اس نے آپ کے پاس بغیر گروی رکھے کوئی چیز دے دی آپ کو، تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اس کی رقم چونکہ امانت ہے اس کو لوٹا دو اور اللہ سے ڈرو جو کہ پروردگار ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جو اس کا رب ہے اس سے ڈرو. اس کا رب کس کا؟ ظاہر ہے اس امانت دینے والے کا رب، یا امانت لینے والے کا رب، یا اس احسان کرنے والے کا رب. یعنی اشارہ کیا گیا کہ خود اس کا رب ہے، اس کا رب ہے، سب کا رب وہی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. اس سے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اور پھر کہا کہ دیکھنا گواہی کو چھپانا مت، گواہی کو چھپانا مت. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. یہ جملہ ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل کیا ہوگا؟ گناہگار. قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مبارکہ سے ہمیں عمل، اعتقاد، نیت کے خلوص اور نیت کے فساد کے اعتبار سے انسانوں کے دلوں کی مختلف اقسام معلوم ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث نے دلوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں دل کی مختلف قسمیں بیان فرمائی. قرآن مجید نے بھی اپنے الفاظ کے اندر دل کو مختلف صفات کے ساتھ یاد کیا ہے. کہیں اس کو منافق کہا، کہیں اس کو مریض کہا، کہیں اس کو گناہگار کہا، کہیں اس کو مجرم کہا،
کہیں اس کو اجلا ہوا کہا، کہیں اس کو زنگ آلودہ کہا، کہیں اس کو عاجزی والا بتلایا، کہیں اس کو خشوع والا بتلایا، تو کہیں اس کو متکبر بتلایا، مختلف ناموں کے ساتھ دل کو یاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل مرکز اعضاء ہے۔ دل مرکز انسان کے وجود کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کا مرکز دل ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سنو، تمہارے بدن میں ایک ایسا عضو ہے کہ جب وہ درست ہو تو پورا کا پورا بدن اور تمام کے تمام اعضاء درست ہو جائیں گے۔ اگر وہ فاسد تو تمام اعضاء فاسد۔ ایمان کا تعلق دل سے، ایمان کے ساتھ ایقان کا تعلق دل سے، خلوص کا تعلق دل سے۔ وہ تمام چیزیں جن کو ہم رضا و رغبت سے تعبیر کرتے ہیں ان کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ اعمال میں ریاکاری ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ تو قرآن مجید نے اسی تناظر میں یہ کہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافق۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بھی دل کی ایک قسم بیان کی گئی کہ دلوں کا سخت ہونا، یہ ان کافروں کا ہوتا ہے کہ جن کے اندر اب ایمان کے جذب ہونے کی صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ، یہ بھی ایک دل کی ایک قسم بیان فرمائی ہے کہ وہ دل کہ جو گنہگار ہو گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، وہ دل، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کج روی ہے، یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فسادی لوگ۔ پھر اللہ پاک نے ایسے بھی لوگوں کے دلوں کو بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ ان کے دل کیا ہیں؟ دانش مند ہے۔ کیا کہا گیا؟ فرمایا کہ اسی سورہ آل عمران میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو گمراہ نہ بنانا۔ گویا یہ سمجھدار دل ہے، سمجھدار لوگوں کے دل ہیں۔ پھر قرآن مجید نے غافل دل بھی کہا ہے۔ بعض دل وہ ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے کہا کہ یہ غافل ہیں، ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم نے جہنم کو ایسے لوگوں سے بھر دینا ہے، ایسے لوگوں اور جنات سے بھر دینا ہے کہ جن کے دل اس دنیا میں غافل رہے، وہ دلوں سے یعنی وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، لا یفقہون بہا، ان کے دل غافل رہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے متعلق قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کے دل خوف الہی کی وجہ سے، آیات الہی کو سننے کی وجہ سے لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا دل ہے کہ جن کا دل لرزتا بھی ہے اور ایمان کی بات آیات الہی کو سنتے ہیں تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ایمان میں، ان کے دل میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ایمان کے اعتبار سے ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان لوگوں کے دلوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل مطمئنین والے دل ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن پاک نے کہا کہ میرے ذہن سے آیت تقریبا نکل گئی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد سے مطمئن کر دیا، یعنی گویا یہ یاد الہی میں مصروف رہنے والا دل ہے تو یہ مطمئن ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو ذکر فرمایا کہ جو کہ ہدایت والے دل ہیں. وہ کون سے دل ہیں؟ کہ یہدی قلوبہم، کہ ان کے دل ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے دل رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر رکھا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے دل کہ جن سے وہ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور اسی طریقے سے ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا دل کہ جو اندھے ہیں، فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ کیا یہ لوگ کیا ان لوگوں نے رائے زمین پہ چلت پھرت نہیں کی، زمین میں سفر نہیں کیا کہ زمین میں چلتے پھرتے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ان چیزوں کو سمجھتے، آیات الہی کو سمجھتے، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے مظاہر کو، قدرت کو جانتے سمجھتے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی ان کے دل اندھے ہیں. ان کے دل کیا ہیں؟ اندھے. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب منیب ارشاد فرمایا گیا. قلب منیب یعنی وہ لوگ کہ جن کے دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اس کو قرآن مجید نے سورہ قاف میں بیان کیا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاءه بقلب منیب. ایسے ہی بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے قلب سلیم سے تعبیر کیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور ہدایت کا منبع فرمایا ہے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کا، اللہ کی نشانیوں کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے دل ڈرنے والے دل ہیں، متقی دل ہیں، خوف سے لرزہ براندام ہونے والے دل ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے محبت قائم رکھی ہے کہ یہ محبت والے دل ہیں. فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِيُؤْمِنُوا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں علم حاصل کرنے والے لوگ، اللہ کی یاد میں رہنے والے لوگ، آیات الہی کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ، ان کے دل جھکے چلے جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کے پیغام کی طرف، رسول کی تعلیمات کی طرف. تو گویا محبت والے دل ہیں. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں زنگ آلود دلوں کا بھی ذکر کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دل کیا ہے؟ زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو یہ قرآن پاک نے دل کے اعتبار سے مختلف اقسام دلوں کے ذکر کیے ہیں. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، کہ جو اس کو چھپائے گا اس کا دل کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تمہارے سبھی کاموں سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت